अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 30 और सूरतुल बलद। इसकी जो निस्बत ज़ोजियत थी वो सूरतुल फजर के साथ थी। और पिछली सूरत में हमने देखा कि इंसान की एक गलतफहमी पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको खबरदार किया था कि नेमत मिले तो ख्याल करके अकड़ाने लगे, अतराने लगे, समझे कि ये उसकी शान थी और अल्लाह ने इसको इज्जत दी। अगर आजमाइश आती है तो दिल थोड़ा हो जाता है और वो सोचता है कि अल्लाह ताला ने उसके हक में कमी की है और अल्लाह ताला ने इसको जलील किया है। ये सूरतुल फजर में हमने पढ़ा था। हालांकि ये बात बिल्कुल ना थी, दोनों ही में आजमाइश है। जज्बा शुक्र और जज्बा सब्र इंसानों के पास होना चाहिए। होता क्या है कि हम अपनी महरूमियों के रोते हैं। अगर हम अपनी महरूमियों के रोने ना रोएं और तकदीर पर राजी हों। आज इस सूरा में आप लोग गौर करेंगे कि कुरैश मक्का को दिखाया जाएगा कि ये सरजमीन मक्का जहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को बसाया था, ये जमीन रिस्क के हर तरह के वसाइल से महरूम थी और इधर अमन भी नहीं था। जो भी काफिले गुजरते थे लूट लिए जाते थे, बंजर ब्याबां जमीन थी, कोई चीज घास तक न उगती थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने उनकी औलाद को इधर रिस्क भी दिया और अमन भी दिया। सूरतुल कुरैश में हम पढ़ चुके हैं, उसमें जब कहते हैं ना कि उसके 2 सफर की बात हुई थी, फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, उसमें हमने पढ़ा ना कि अल्लाह ताला ने तुमको खौफ में अमन दिया। तो अमन की दुआ की बरकत से आज तक मक्का में रिस्क और अमन की फरावानी है। अमन पर आप गौर करें तो वहां के इंसान की बात तो दूर की बात है, वहां तो जानवर को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस वजह से औलादे इस्माइल मक्का में खूब बड़ी और फैली। इस पूरे मुल्क को आखिरी वही के लिए चुना गया। इस पूरे मुल्क को पूरी दुनिया की क़यादत और सआदत मिली। अब ये सारी नेमतें पाकर अपनी पिछली तारीख को ये जो कुरैश के सरदार थे, मक्का के लोग थे, ये भूल बैठे थे और इस गुमान में थे कि जो कुछ इनको हासिल है ये इनका पैदाइशी हक है। अल्लाह की राह में खर्च करना इनको भारी लगता था। आंखें इनकी इबरत से महरूम थी, ज़बानें हक से, सब्र से और एहसान से बंद थी। इनका माल इनकी अपनी अयाशियों और फजूल खर्चियों के लिए था। यतीमों मस्कीनों की खिदमत खल्क का जज्बा इनके अंदर नहीं था। ये सूरतें जो है सूरत फजर और सूरत बलद मक्का के इब्तदाई दौर की सूरत है और इसमें खिताब या अय्युहल इंसान कहकर इसमें दावत दी जा रही है और जो अपील की जा रही है वो सारी इंसानियत से, यानी अल्लाह ताला मुखातिब है। हरम की जमीन और बनी इस्माइल की इब्तदाई तारीख इस बात की शहादत है कि ये इलाका बिल्कुल बेआबो गया था, जिंदगी के आसार ना थे, लेकिन अल्लाह के फजल से और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से और बैतुल्लाह की बरकत से ये इलाका पुरअमन बन गया। हर तरह का रिस्क आज वहाँ मुयस्सर है। इसके नतीजे में होना क्या चाहिए था कि ये लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करते, अल्लाह के गरीब मोहताज बंदों की मदद करते, उनके हमदर्द और मददगार बनते, लेकिन ये काम उनके अंदर मौजूद नहीं था। इस सूरह में हम सूरत बलद में देखेंगे कि जबान, होंठ, आंखें अल्लाह ताला इन नेमतों की तरफ इशारा करेगा कि ये हमने तुमको अता दिए और नेकी और बदी की तमीज करते तुम, लेकिन और शुक्रगुजारी करते तो तुम अपने, होता क्या है कि तुम अपने नफ्स के परस्तार बन गए हो, तुम अपने नफ्स के गुलाम बन गए हो और अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत का इनकार करके तुम दोजक वाले बनते जा रहे हो। आयत नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला नहीं उक्सिमु, मैं कसम खाता, बिहाज़ल बलद, इस शहर की। ला उसी तरह आई है जिस तरह सूरतुल क़ियामा में आया था, ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा। अब पिछली सूरत में जो गलतफहमी उनके अंदर पैदा हो गई थी उसके 2 रवैये थे।
یہ لا جو آئی ہے یہ اس کی نفی کر رہی ہے، ان کے باطل گمان کی نفی کر رہی ہے۔ پھر اصل دعویٰ جو ہے جس پر قسم کھائی جا رہی ہے، اور بطور شہادت قسم اصل دعوے کی ہاں میں آئی ہے، جو آگے چل کے لقد خلقنا الانسان فی کبد آئے گا، اگلی آیاتوں میں آئے گا چل کے۔ بہذا البلد سے مراد مکہ کی سرزمین ہے۔ سورۃ 3 میں جا کر اس کی مزید تفسیر آئے گی، وہذا البلد الامین آئے گا۔ یہ قسم جو ہے سرزمین مکہ کے تقدس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس دعوے پر ہے جو آگے آ رہا ہے۔ آیت نمبر 2، وَأَنْتَ اور آپ حلم مقیم ہے بہذا البلد، اس شہر میں۔ اب ضمیر انتا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ضمیر انتا کی یعنی تم قریش مکہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قسم جو ہے کسی دور دراز علاقے کی شہادت کی نہیں پیش کی جا رہی ہے کہ جس کے حالات کا اندازہ کرنے یا جس کی تاریخ کا علم حاصل کرنے کے لیے انہیں کوئی سفر کرنا پڑے، انہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑے، بلکہ یہ ان کے اپنے شہر کی قسم ہے جس میں یہ خود رہتے ہیں۔ اس شہر کے ماضی اور حال کے یہ لوگ واقف ہیں، کیونکہ اپنے وطن اپنے علاقوں کے ہم چپے چپے کے واقف ہوتے ہیں۔ تو یہ تمہارا اپنا وطن ہے، تمہارا اپنا آبائی گاؤں ہے، اس کی تاریخ تمہاری اپنی یعنی تمہارے آباء و اجداد کی ہے نا۔ ہمارے بڑے جیسے ہمارا کوئی گاؤں ہوتا ہے تو اسی میں ہمارے دادا پردادا اور آگے نسلیں چلی آ رہی ہیں، تو وہ تاریخ ایک طرح سے ہماری بن جاتی ہے۔ تو اس کے گرم اور سرد، خشک اور تر دونوں سے تم گزرتے ہو، ہر موسموں سے تم گزرتے ہو۔ اچھی طرح تم اندازہ کر سکتے ہو کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ حرف بے حرف حق ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ ہر بندہ جس جگہ کا مکین ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کی ہر چیز سے خوب واقف ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی تاریخی واقعات میں جانے کے لیے اس کو ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ نسل در نسل جو اس علاقے کے جو واقعات ہوتے ہیں نا، نسل در نسل وہ ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی دادا اپنے بیٹے کو بتائے گا، بیٹا اپنے بچوں کو بتائے گا، تو یہ بات آگے آگے چلتی رہتی، جو بھی جس علاقے کی کوئی سٹوری، کہانی ہو، تاریخ ہو۔ آیت نمبر 3، ووالدن اور قسم ہے، یہ واو جو ہے اور کلمی آئی ہے میرے منہ سے نکل گیا، یہ واو قسمیہ ہے۔ قسم ہے والد کی، وما اور جسے ولد اس نے جنم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی شہادت ہے، مکہ کی سرزمین کے بعد اس میں بسنے والے باپ اور اس کی اولاد کی قسم۔ ولد سے مراد وما ولد، والد سے مراد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، وما ولد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور جو مکہ میں آباد ہوئے اور جو ان کی نسلیں آگے چلی۔ کچھ علماء نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی آگے کی، کسی نے نوح علیہ السلام اور ان کی آگے نسل کی، لیکن جو صحیح اس مکہ شہر کے ساتھ میچ کر رہی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کے آگے جو نسلیں چلی رہی ہیں۔ لقد البتہ تحقیق، خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، فی کبد مشقت سے۔ تو مکہ کی سرزمین کی پچھلی تاریخ کی طرف اشارہ کر کے انسان کی جو پیدائش ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کبد سے مراد مشقت ہے، شدت ہے، جو بھی کام سختی سے کیا جائے۔ اور لفظ انسان جو ہے یہ اگرچہ عام آیا ہے، انسان کے عام ہونے کے کئی فائدے ہیں، لیکن اس عام سے مراد خاص طور پر قرآن کے اولین مخاطب حضرت اسماعیل علیہ السلام بالخصوص قریش مکہ مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے۔ قرآن مکہ میں ان کے اندر نازل ہو رہا تھا۔ پچھلی ساری باتیں آپ ذہن میں لائیے، پچھلی ساری تاریخ بتا کر انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم آج اس سرزمین میں ہو اور امن کی، رزق کی فراخی جو ہے تمہیں حاصل ہے۔ تم یہ سمجھو کہ ہمیشہ تمہارا یہ حال رہے گا، حالات بدل بھی سکتے ہیں، یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ تمہیں سب کچھ جو ملا ہے وہ تمہاری ذہانت اور قابلیت کی بنا پر نہیں ملا تھا،
जिस जमाने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कहते हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा यानी हजरत हाजरा और उनके बच्चे को जब छोड़ा तो ये इलाका बिल्कुल बंजर और वीरान था। इधर की जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी। माश का दारो मदार जो था गिला बानी, जो बकरियां जानवर चराए जाते थे उस पर था। हर शख्स अपने अपने गले की हिफाजत करता। ये लोग चरवाए थे, भेड़ बकरियां ऊंट इनका सरमाया होता था। लोगों और जानवरों की हिफाजत के लिए कोई कानून ना था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से और बरकतों के इस इलाके में दरवाजे खुले। बैतुल्ला की वजह से पुरअमन माहौल इस इलाके को मिला। तो इनके दो सफर जो थे, दो तजारत जो थी होते थे, जो सूरत कुरैश में जिक्र आएगा। तो होता क्या था कि लोगों के काफिले लूट लिए जाते थे, मगर क्योंकि ये अहले हरम थे, हरम के पासबान थे, इस वजह से इनको एक इज्जत शरफ मिला हुआ था, जिसकी वजह से इनके काफिले लूटे नहीं जाते थे, ये बच जाते थे। तो अब अल्लाह की बख्शी हुई नेमत पाकर शुक्रगुजारी करें। सूरत इब्राहिम में भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कहा था वह इसकाल इब्राहिम रब्बिजअल हाज़ल बलद आमिना, तो उससे आगे फिर कहा था कि अल्लाह ताला इसको बुतों से पाक कर। तो अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इधर आबाद करने का जो इस्माइल को उनको कहा कि अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दें, तो उन्होंने इधर इनको छोड़ा। तो मकसद जो इसका मकसद क्या था, यानी जो मुशरकाना माहौल था उससे महफूज करने के लिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ ठहराया था, उनकी औलाद को। तो बैतुल्लाह फिर दोनों बाप बेटे ने तामीर किया था। अल्लाह ने इनकी औलाद के लिए बैतुल्लाह को मरकज बनाया था। आज अब देखें, आज से मुराद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का आप समझ लेना कि आज कुरैश को जो सरदारियां मिली, जो मालो जा मिला, इसमें इनकी जाती कोशिश नहीं थी, ना खानदानी ये नवाब थे, बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। ये बरकत थी अल्लाह ताला की बंदगी और बैतुल्लाह में बबूस होने वाले रसूल के साथ थी, जो उन्होंने पहले सुपारे में दुआ मांगी थी। वबअस फीहिम रसूल कहा था ना कि यतलू अलैहिम आयातुका। सूरत कुरैश में इसलिए अल्लाह ताला ने इनसे मुतालबा किया है कि अगर बैतुल्लाह की बरकतों से फायदा लेना चाहते हो तो इसका वाहिद तरीका ये है कि फलयाबुदू रब्ब हाज़िल बैत, कि इस घर के मालिक यानी अल्लाह ताला की इबादत करो। आयत नंबर 6, अयहसबु, क्या वो समझता है, अन के लन हरगिज नहीं, यकदिरा कादिर होगा, अलैहि इस पर, अहद कोई एक। अब ऐसा है कि जब इंसान का ज़हन खराब होता है, फासिद होता है, करप्ट हो जाता है, तो फिर इंसान का जो किरदार होता है ना, वो भी करप्ट हो जाता है, फासिद हो जाता है। जो दिल के अंदर जज्बात होते हैं वही किरदार से नजर आते हैं। इनके अंदर तकब्बर आ गया था। ये माल, ये शान शौकत, जो सरदारियां मिली हुई थी, वो सोचते थे कि ये हमारा पैदाशी हक है और ये इनकी अपनी काबिलियत और अपने हुनर का नतीजा है। जैसा कि आज भी लोग सोचते हैं कि मैंने मेहनत की, मैंने पढ़ा, मैंने डिग्री ली, तो वो कहते हैं कि मैं डिजर्व करता हूँ, मेरा ये हक बनता है। लेकिन देखना ये चाहिए ना कि पीछे ये दिमाग किसने दिया था, जो भी उसको मौके मिले वो किसने फराहम किए थे, अल्लाह ताला ने किए थे ना। तो अब जो कोई कारोबार कर लेता है उसमें बहुत आगे बढ़ जाता है, तो वो अपनी सोचता है कि मैंने मेहनत की है, मैं डिजर्व करता हूँ, मेरा है। हालांकि ये अल्लाह ताला उसको ये मौके फराहम कर रहा था, अल्लाह ताला ने उसको ये दिमाग दिया था ना। तो अब ये लोग अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते थे, ना इन्हें आखिरत की परवाह थी और ना अपने रब की परवाह थी। होता है ना कि लोग बहुत ज्यादा आ जाता है तो अपनी जात अपने ऊपर खर्चा करते हैं, लेकिन गरीबों पे नहीं करते। तो जाती मुसारफ पर तो ढेरों माल उड़ाते हैं। अल्लाह ताला इनकी फियाजियों को और इनके खर्चों को अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह की राह में फूटी कोड़ी नहीं देते, लेकिन अपनी शाह खर्चियों का इश्तिहार जो है बहुत करते हैं। ये यकूलू, वो कहता है, अहलक तू, हलाक कर दिया मैंने, मालन माल, लुबदा ढेरों। तो ये जाती मुसारफ पर ढेरों माल जो खर्च करते हैं ना,
تو اس کو پھر جو بیٹھ کے اپنی محفلوں میں اس کی شان سمجھتے ہیں کہ دیکھو نا میں نے فلاں پارٹی کی تو میں نے فلاں جگہ کی اور میرا اس پہ اتنا خرچہ آیا، فلاں سے کیٹرنگ کروائی، یا ان کے اس وقت جو ہوتے تھے، تو یعنی اپنی جو شان و شوکت پر خرچ کرتے تھے اس کی بیٹھ کے تعریف کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی ان خرچوں کو، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ 7 آیت نمبر جو 7 ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہوگی، سوری 5 اور 6 ہوئی ہے. یقول الگ، تو پھر اگلی آیت ہے ایحسبو، کیا وہ سمجھتا ہے، ان کے لم نہیں، یرہ دیکھا اسے، احد کسی ایک نے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی وہ خرچ کر رہے ہیں تو کیا وہ کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کس پر خرچ کر رہے ہیں؟ غریب و مسکینوں پر خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے رستے پر خرچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو مصارف بتائے ہیں ان پہ، حالانکہ مکہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، مدینہ میں آ کر ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ صدقہ جو تھا، مال کا تزکیہ جو تھا، اس کا ذکر قرآن میں بہت آتا ہے، اور مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا لفظ بھی آتا ہے، وہ مال کی پاکیزگی کے لیے آتا ہے. تو یہاں کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ ماحول جو تھا نا، وہ غلامزم، لوڈیزم والا ماحول تھا، غلاموں کی کثرت تھی، تو یہ لوگ اس پر خرچ نہیں کرتے تھے. اب سورۃ لیل میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ 2 کریکٹر آئیں گے، ایک ابو بکر صدیق کا دکھایا جائے گا، صدہ کا حسنہ کے آتے ہیں کہ اس نے تصدیق کی، تو پھر وہ صدیقیت کے درجے پہ پہنچ گئے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے، ان کو آزاد کر کے ان کو اپنی زندگی آزادانہ دے دیا کرتے تھے. تو اسلام یہ درس دے رہا تھا کہ غلاموں کو آزاد کرو، اور کچھ کفارے رکھ دیے گئے تھے، لیکن یہ اپنی ذاتی جو ان کی اپنی پارٹیز ہوتی تھیں، اپنی دعوتیں ہوتی تھیں، جو اپنی شادیاں ہوتی تھی، جو بھی ان کا اس وقت ہوتا تھا، ان چیزوں پہ خرچ کرتے تھے، لیکن غریبوں مسکینوں پہ خرچ نہیں کرتے تھے، غلاموں پہ، لونڈیوں پہ خرچ نہیں کرتے تھے. ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، وہ جانوروں کی طرح منڈیوں میں بک جاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں تو یہ دیتے نہیں ہیں. تو اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید ان کے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی طرف اشارہ ہوگا. 3 آیات اکٹھی کریں گے اگلی. علم کیا نہیں، نج الہ، ہم نے بنائے اس کے لیے، عینین 2 آنکھیں، ولسانن اور 1 زبان، وشفتین اور 2 ہونٹ، وہدیناہ اور دکھائے ہم نے اسے، النجدین دونوں راستے. نعمتیں جو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کرے. نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہیں. جب یہ مال دولت ملے تو قدردان ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی کہ ہم آس پاس کا جائزہ لیں. یہ خود تو امیر ہیں، عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں کھول کر یہ آس پاس کا جائزہ نہیں لیتے کہ ہمارے آس پاس کتنے لوگ غریب مسکین، کتنے مستحق لوگ ہیں جن کی ہم مدد کریں. وہ زمانہ غلاموں اور لونڈیوں کا تھا، تو ہم نے انہیں آنکھیں دے کر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ منظر دکھایا کہ یہ جو غلام تھے انسان تھے، لیکن جانوروں کے پھر کچھ رائٹس تھے. اونٹوں گھوڑوں سے یہ محبت کرتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے، لیکن ان انسانوں کے، لونڈیوں اور غلاموں کے بالکل کوئی رائٹس نہ تھے، کوئی ان کے اوپر کسی کا دل نہیں دکھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے ہم نے ان کو آنکھیں 2 اس لیے دی تھی کہ یہ عبرت حاصل کرتے اور اپنے رب کے شکر گزار بنتے. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، تو آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زبان کا ذکر کیا اور 2 ہونٹ بھی دیے. جو آنکھوں سے دیکھے اور اس پر خود بھی عمل کرے تو پھر اس کا کام کیا بنتا ہے کہ پھر دوسروں کو بھی اپنی زبان سے، اپنے ہونٹوں سے بول کر بتائے، اور دوسرے لوگوں کو بھی ابھارے، لوگوں کو نیکیوں کی ترغیب دلائے. جیسے کوئی میسج آتا ہے تو ہم ایک گروپ میں دوسرے میں ڈال دیتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کو بھی، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا زیادہ جو اسٹرانگ اور فاسٹ نیٹ ورک کام کر رہا ہے یہ. تو اب ہم کسی کو فون کریں گے، بول کر بتائیں گے نا، تو ایک بندے کو بتائیں گے، لیکن کسی گروپ میں ہم ڈالتے ہیں تو کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں سے کتنے لوگ اٹھ کے اس کی مدد کر دیتے ہیں، اور اس نیکی میں جو میسج سینڈ کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. تو یہ کیا کرتے تھے، ان ہونٹوں سے بول کر یعنی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے تھے، ترغیب دلانے کی کوشش نہیں کرتے تھے.
سورۃ فجر میں بھی آیا تھا ولا تحاضون علی طعام المسکین، تو اسی مضمون کی آپ دیکھیں کہ جب تکمیل ہو رہی ہے کہ خود بھی یہ مدد نہیں کرتے اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں۔ تو سبق کیا ملتا ہے اس میں سے؟ کوئی نیکی کرنے کا موقع ملے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دو، دوسروں کو بھی ابھارو، جیسے ہم ایک دوسرے کو کہہ کرنا کسی مدد کا کہتے ہیں، ایسے ہی نیکی کا موقع دوسروں کو بھی دیں۔ اگر وہ نہیں کرتا تو الگ بات ہے، لیکن ایک بار اگلے کو کہنا چاہیے۔ کبھی ایک بندہ سب کچھ نہیں کر سکتا، ٹیم بنتی ہے نا تو کام بڑے پیمانے پر کام جو ہے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ تو نیکیوں کو پھر جب بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے نا، ٹیم ورک ہوتی ہے، تو نیکیوں کو زیادہ فروغ ملتا ہے، تو اس کار خیر میں پھر سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ سورۃ عصر میں پھر آگے چل کے آئے گا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زبان کے ساتھ 2 اونٹ دیے، تو 2 اونٹوں کا ذکر کیوں ہے؟ اب دیکھیں زبان جو ہے نا اس کو اوپر اور نیچے سے اونٹوں نے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، جتنی اثر آفرین ہوتی ہے، اور زبان اثر آفرین ہوتی ہے نا، اور جو جتنے گہرے دور رس نتیجے پیدا کرنے والی ہو، وہ اتنی ہی احتیاط سے محفوظ کی جاتی ہے تاکہ اس کے استعمال میں بے احتیاطی اور بے پرواہی نہ پائے۔ زبان انسان کا نہایت قیمتی اور بہت ہی اثر کرنے والا ایک ویپن ہے، اسلحہ ہے۔ اگر آپ میٹھی پیار بھری باتیں کریں گے تو لوگوں کے دل جیتیں گے، اگر جلی کٹی جلی بھنی کڑوی کسیلی باتیں کریں گے تو لوگ نفرت کریں گے۔ اس لیے قدرت نے اس کو میان میں چھپا کر رکھا ہے، اور میان میں اس کی ضرورت پڑے تو جس کے لیے قدرت نے اس کو بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 اونٹ دیے ہیں نا، یہ اس کی میان ہے، زبان اس کے اندر ایک تلوار کی طرح ہے۔ تو اب زبان جو ہے تلوار بھی ہے، کہتے ہیں کہ اس سے وہ کام بھی لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ زبان ہی ہے جو بندے کو آسمان پہ بھی لے جاتی ہے اور بندے کو گدے پہ بھی بٹھاتی ہے، یعنی یہی بندے کو بے عزت بھی کرتی ہے اور بندے کو عزت بھی دیتی ہے۔ تو اس کی جدھر ضرورت پڑے ادھر استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن عجیب بدقسمتی ہے کہ عام طور پر لوگ اس سے اصل کام لینے کی بجائے گھاس کاٹنے والی ایک درانتی ہوتی ہے نا، جس سے گھاس کاٹا جاتا ہے، یعنی زیادہ تر لوگ اس کو ایز اے یعنی نائف استعمال کرتے ہیں، چھری کے طور پر اس کا استعمال کرتے ہیں۔ آیت نمبر چلتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، آیت نمبر 10 ہے، اور دکھائے ہم نے اس کو دونوں راستے۔ تو اس کے بارے میں اختلاف ہے، ایک اس میں رائے کہ خیر اور بدی کا راستہ ہے، جو کہ سورۃ شمس کی آیت میں آئے گا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا، اور انسان کو معلوم ہے کہ خیر کیا اور شر کیا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی چھاتیاں، نجد کہتے ہیں سطح مرتفع، یعنی اونچی اوپر ابری ہوئی چیز۔ اب ربط کیا ہے اس کا سورۃ اعلیٰ کے ساتھ؟ اس میں آیا تھا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، تو یعنی وہ اللہ تعالیٰ جس نے اس کی تقدیر رکھ دی، پھر ہدایت دی، تو ہدایت کے جو ہے مرحلے ہیں، سٹیجز ہیں، آنکھ کان اور ہونٹ دیے۔ تو انسان بیان کی جو فیکلٹی ہوتی ہے اس کے پاس وہ ہونٹ اور زبان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جبلی ہدایت دی ہے کہ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بیبی ہوتا ہے، تو وہ ٹریننگ لے کر آیا ہوتا ہے کہ وہ آتا ہے تو ماں کی چھاتی کے پاس جاتا ہے، تو وہ اپنے اونٹ سے یعنی دودھ چوس کے پینے لگتا ہے۔ تو اس کو یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ جانوروں کے بچے بھی جب فوراً ماں کے دودھ کی طرف جاتے ہیں تو وہ بھی دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس میں آپ غور کریں، کیونکہ ہم نے بلیاں رکھی ہیں، بلیوں کے بچے بھی ہوئے، تو تقریباً 1 ہفتہ بلی کے بچے جو ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بند رہتی ہیں، تو وہ آنکھیں بند میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کا جا کے نا چھاتی سے دودھ پی رہے ہوتے ہیں۔ اب آنکھیں تو ہے نہیں ہے، تو یہ دودھ ڈھونڈنا، ان کو سک کرنا، یہ کس نے سکھایا؟ تو اس کی دوسری جو مفہوم ہے نجدین، یہ 2 راستے وہ بھی مراد ہیں۔ آیت نمبر 11 فلا پسنا اقتحما، وہ داخل ہوا العقبہ گھاٹی میں، وما اور کیا چیز ادرا کا بتائے آپ کو، ماں یہ کیا ہے، من العقبہ وہ گھاٹی۔ اب عقبہ کہتے ہیں کسی اونچے مقام پر کوئی درہ یا گھاٹی۔
अगर सीरत रसूल की आप अगर क्लासेस सुन रहे हैं तो उसमें मक्की दौर में रसूल सल्लम हज के टाइम पर मदीना वालों के साथ आपने बैत की थी, बैत उकबा हुई थी, उला बैत उकबा सानी हुई थी। तो मदीना से पहले साल 6 सादतमंद रूहें आई थी जिनके साथ आपने बैत की थी। ये मिना में घाटियां थी, अब ये घाटियां खत्म हो गई हैं। 10-11 हिजरी में आपने उनके साथ की थी। 1970 तक ये घाटियां थी। जमरा उकबा के पास थी जो बड़ा शैतान है उसके पास। मक्का की तरफ रुख करके खड़े हो तो कहते हैं ये दाएं तरफ थी, अरफात की तरफ मुंह करके खड़े हो तो ये बाएं तरफ थी। बड़ी सी पहाड़ी थी, उसके पीछे उकबा था, दर्रा था। ये वो उकबा जो सीरा की आता है तारीख में, ये वो उकबा होता है। तो कहते हैं कि अब तो ये इन्होंने सारा कुछ खत्म कर दिया, जो ये घाटियां जो थी सब इन्होंने बंद कर दी। तो अब जो पहली बैत वाली जो जगह थी उस पर कहते हैं तुर्कों ने मस्जिद बना दी। उस मस्जिद की हालत भी अभी बड़ी खस्ता हाल है। अब ऐसा है कि सऊदी जो है उनके मजाज में या उनके ऊपर से प्रेशराइज किया जा रहा है कि जितनी मुसलमानों की यादगारें हैं ना उनको वो खत्म कर रही है। मदीना में जो हुई थी गज़वा जो हुआ था अहज़ाब खंदक जिसको बोलते हैं, वो जो मुख्तलिफ साहबा ने अपने अपने जो उनके हुजरे थे उन्होंने अपने अपने खेमों में नमाजें पढ़ी थी, तो वहां उतनी मस्जिदें बन गई थी। उन्होंने सब हटा के अब ये सिर्फ एक मस्जिद छोड़ी और एक बहुत बड़ी मस्जिद बना दी है। तो मुसलमानों की निशानियां जो है कि ये रहनी चाहिए थी, ये खत्म हो रही है। अब घाटी से इधर क्या मुराद है, कहते हैं कि इंसान के अंदर खैर की तरफ बढ़ने में कोई घाटी है। इंसान को उसको पार करना है, लेकिन ज्यादातर इंसान उस घाटी को पार नहीं कर सकते। ये घाटी अब है क्या, कहते हैं ये इंसानी नफ्सियात की घाटी है। ये सबसे बड़ी रुकावट है। जो इसको अबूर करेगा वो कामयाब हो जाएगा। वमा अदरा का आया ना कि क्या चीज बताए आपको कि वो क्या घाटी है। तो वो घाटी क्या है कि अल्लाह सुब्हाना तआला का कुर्ब पाने के लिए बाजियां खेलनी पड़ेंगी, बाजियां लगानी पड़ेंगी। चंद मजहबी रसूम अदा करके खुदा का तकर्रुब नहीं मिलेगा, बल्कि घाटियां अबूर करनी पड़ेंगी। और यानी नफ्स के पुजारी नहीं बनेंगे, खुद गर्ज नहीं बनेंगे। अगर हम लोग सिर्फ फराइज की हद तक काम किया तो वो वाली घाटी फिर हम नहीं पा सकते। ये घाटी मिलेगी जब आप कुर्बानियों की सतह पे, अजीमत की सतह पे काम करेंगे। अब ये घाटी क्या है, अगली आयत में आ रही है, फक्कु रकबा। ये घाटी जो है फक्कु रकबा, आजाद करना है एक गर्दन का। तो रकबा कहते हैं खोल देना, जैसे कोई गिरा लगी होती तो उसको खोल देना, यानी गुलाम आजाद करना, गर्दन आजाद कराना। जो एक गुलाम की गर्दन में गुलामी का फंदा पड़ा हुआ है उसको उससे आजाद करा देना। ओ या इतआमुन खाना खिलाना, फी यौमिन एक दिन में, जी मसगबा भूख वाले। तो फाके के दिनों में जब फाका पड़ा हुआ हो, जब कहत पड़ा हो, ये एक तो देखिए आम भूख लग जाती है ना बंदे को, 2-3-4 दिन लोगों को खाना नहीं मिलता। ये जो इसमें मसगबा आया है, ये कहते हैं बहुत ही ज्यादा कहत पड़ा हुआ है और उसमें भूख है। तो उस भूख को खत्म करने के लिए जो है इस गर्दन को यतीमों को खाना खिलाना। और ये कहते हैं ये वो मौका होता है जब खाने की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, हर कोई अपने अपने लिए जखीरा करता है। इसकी मिसाल आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब हेरिकेन आ रहा होता है, जब कोई फ्लड आ रहा होता है या कोई स्नो स्ट्रॉम आ रहा होता है,
تو جب کورونا آ رہا تھا، تو جب ہم لوگ چیزیں اکٹھی کر رہے تھے تو اس میں وہ بھی دیکھ لیں کہ اسٹورز میں کس طرح لڑائیاں لگی ہوتی ہیں. یعنی یہ وہ ایسا وقت ہے، نازک وقت ہے کہ آگے پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر سے سامان اور آئے گا تو ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں ذخیرہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس حالت میں یعنی فاقے کے دنوں میں کھانا کھلانا، اور وہ بھی دن ایسے جو قحط والے ہوں، باہر سے کوئی اور فوڈ آنے کی کوئی امید نہ ہو، ہر کوئی اپنا اپنا ذخیرہ کر رہا ہو نا، تو اس عالم میں کھانا کھلانا یعنی یہ وہ والا ہے. یتیمن آیت نمبر 15 پہ آئے ہوئے ہیں. کسی یتیم کو ذا مقربہ، قرابت والے کو. تو ویسے تو کہتے ہیں یتیم کو کھانا کھلانا بہت ہی ثواب کا کام ہے، لیکن ادھر ذا مقربہ آیا ہے، رشتہ دار یتیم. اور ساتھ نہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یعنی اکرام کے ساتھ، یعنی اس میں آپ اگر سورۃ فجر کی آیت چلا جائے نا، کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. تو اب اگلی آیت میں مسکین کا آ رہا ہے، آیت نمبر 16 میں، لیکن کلا بلا تکرمون الیتیم میں آپ لے آئیں اکرام نہیں کرتے، عزت نہیں دیتے یتیموں کو. تو کھانا جو کھلانا ہے تو عزت کے ساتھ ان کو کھانا کھلانا ہے. یعنی جو آپ کا حقیقی رشتہ دار ہو، او مسکینن، یا کسی مسکین کو ذا متربہ. متربہ تارابا کہتے ہیں مٹی کو، خاک کو. یعنی ایسا مسکین جو مٹی میں مل کے مٹی مٹی ہو گیا ہو، بہت ہی غریب بندے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کھانا کھلانا. اور مسکین بتایا سا کا سین کاف نون آتا ہے، رک جانا جس کے حالات رک گئے. اور مسکنت کہتے ہیں تھک جانا، ہار جانا، حالات رک گئے ہیں، جسمانی کمزوری ہو گئی ہے، بڑھاپا بھی ہو سکتا ہے کہ اب اس کے اندر بیچارگی کا عالم ہے، مسکنت ہے، وہ کمانے کے لائق نہیں ہے، کوئی کما کے دینے والا نہیں ہے، اور وہ مسکین خاک میں رل رہا ہے، خاک آلود ہے. زامت ربا سے مراد. تو انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کرو. تو حبون المال حبا جما، یہ بھی فجر میں آیا تھا کہ مال کے اوپر محبت کی بریک لگ چکی ہے. تو جب محبت کی بریک لگی ہوگی تو گاڑی نہیں چلے گی. تو جب تک یہ بریک ہٹے گی نہیں، تو وہ گھاٹی جو ہے نا، وما ادراک مل عقبہ، تو گھاٹی پار کرنی ہے تو وہ جو بریک ہے نا، اس بریک سے پاؤں ہٹانا ہے اور پھر اس کو چلانا ہے آگے کہ ہم اس درجے تک پہنچے. اب نیکی کی حقیقت، نیکی کی روح جو ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسول، آخرت پر ایمان لانا. تو نیکی کا عام ترین جو مظہر ہے نا، وہ آت المال علی حبی، کہ مال کی محبت بھی ہے تو وہ دینا مسکینوں کو، یتیموں کو، ساحلوں کو. پھر رکاب، یہ ہم نے دوسرے سپارے میں پڑھا تھا آیت البر میں، کہ پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے پوری لمبی چوڑی لسٹ دے کے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا تھا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. تو نماز اور زکوٰۃ کا ذکر جو ہے نا، انفاق کی لسٹ دینے کے بعد اللہ نے کیا تھا. پھر چوتھا پارہ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی چوٹی بتائی اور اس کو جھنجھوڑا گیا کہ کیا انسان پر وہ وقت نہ آیا کہ تمہارے دل جھک جاتے ہیں. پھر فرمایا اعلموا، کہ جان لو، جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اگر تمہارے دل بھی مردہ ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر دے گا. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی دی تھی کہ صدقہ دینے والے، صدقہ دینے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کام کی لسٹ بتائی تھی کہ یہ کام کرو. تو یہ لوگ جو تھے پھر صدیقین ہیں، سچے ہیں. یعنی جو لوگ اب دیکھیں قرآن کی بہترین تفسیر قرآن سے ہوتی ہے. تو یہ ساری آیات جو آپ کو بتائی گئی ہیں، یہ گھاٹی عبور کرنا جو ہے نا، یہ ایسا نہیں کہ کسی پہاڑ پہ چڑھ لینا تو آپ نے گھاٹی عبور کر لی، یہ ساری چیزیں پوری کرنی ہے. یعنی ہم لوگ صدقہ کریں گے، ان لوگوں کی مدد کریں گے، غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی. ہمارے دل میں مال کی محبت ہوگی، ہم چاہیں گے کہ اپنے لیے بھی مال رکھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، اور وہ جو بریک لگی ہوئی تھی گاڑی کو، اس بریک کو ہٹانا، اس گاڑی کو چلانا. جب بریک ہٹے گی گاڑی چلے گی. وہ جو گھاٹی ہے
وہ عبور کریں گے یا ہم ان جگہوں پہ انفاق فی سبیل اللہ خرچ کر کے تو پھر مقام صدیقیت ملے گا اور مقام شہادت پھر اس کے بعد کھلائے. تو کام کیا کرنا ہے کہ بریک کو کھولنا ہے اور اس گھاٹی کو عبور کرنا ہے. تو شروع میں ایسا ہے کہ تنگی محسوس ہوگی، اس گھاٹی پہ چڑھنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. جب ایک بار آپ چڑھنا شروع کر دیں گے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا شروع کر دیں گے، تو ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ اور دیتا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس نیکی کے راستے پہ چلنا آسان کر دے گا. بالکل وہی کہ بندہ ایک قدم چل کے آتا ہے تو اللہ 2 قدم چل کے آتا ہے، بندہ عام چال سے آتا ہے تو اللہ دوڑ کے اس بندے کی طرف آتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کی آنکھ ہاتھ بن جاتا ہے. تو پہلا جو سٹیپ لینا ہے وہ ہم نے لینا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. وہ راستہ جو تنگ ہے، چلنے والے بھی کم ہے اس پر، اس راستے پر چلو. اور وہ راستہ جو کھلا ہے جس پر چلنے والے بھی زیادہ ہیں اس پر نہ چلو. فراغ راستہ آگے چل کر تنگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ آپ اس کو آپ لے رہے ہیں اس کے مانوی مطلب میں چلے جائیں کہ وہ راستہ ابھی جو کھلا ہے جس پہ میجورٹی از اتھارٹی ہے، آپ چل رہے ہیں، لیکن وہ آگے جا کے جب ہم مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے، وہ تنگ بن جائے گا. لیکن انفاق والا جو گھاٹی ہے، مالا کعبہ، یہ والی جو گھاٹی راستہ یہ تنگ ہے، گھاٹی ہوتی ہی تنگ ہے، اس پر چلنا بھی مشکل ہے. لیکن آگے چل کے اس پہ یہ راستہ آگے کھل جائے گا، بہت بڑا ہائی وے بن جائے گا، I-10 کی طرح، جس پہ اتنی کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جو ہائی جو ہمارا ہے نا I-10 کا ہیوسٹن میں دنیا کا سب سے بڑا ہے، جس پہ I think 22 یا 24 اس پہ بنی ہوئی ہے لائن گاڑیاں جانا کی. تو غریب، مسکین، یتیم، غلاموں، مقروضوں کو قرض سے نجات دلانا. گھاٹی کے بعد لسٹ دی گئی ہے، سورۃ اللیل میں بھی آئے گا، مقام صدیقیت تک پہنچانے والی راہ. فَمَّن آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. تو پہلا قدم خرچ کرنا ہے، دینا ہے. تو پھر جب ہم دیں گے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگلی چیزیں آسان کرتا جائے گا. پہلا قدم. پھر اس کے بعد دیکھیں جو دوسرا، وَمَّن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو کنجوسی کرتا ہے اور بے پرواہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ. تو اس کے لیے پھر آگے جو ہے راستہ تنگ ہو جاتا ہے. تو اس میں وَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور پہلے کے لیے وَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ کہ ہم پہلے کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. تو یہ قرآن ہی ہم کو بتا رہا ہے کہ کیا کریں گے تو ہمارے لیے راستہ آگے جا کے شروع میں تنگ ہے، بعد میں جا کے کھل جائے گا. ثم، پھر کانا، یہ آیت نمبر 18 پہ آ گئے. کانا ہو وہ من الذین، ان میں سے جو آمنو ایمان لائے، وتواصوا، اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی، بالصبر، صبر کی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو تلقین کی، بالمرحمہ، رحم کرنے کی. تو یہ مقام بہت اہم ہے. لفظ ثم کیوں آیا ہے؟ اب ایسا ہے کہ جدید دور کے کہتے ہیں کہ مفسر جو انہوں نے توجہ نہیں دی ہے، ثم کسی شے کے بعد کسی چیز کا ہونا. مراد اس سے آپ لے لیں وہ جو گھاٹی آئی ہے نا کہ گھاٹی کو عبور کرنا ہے، گھاٹی عبور کر کے ان لوگوں میں شامل ہو جانا، ادھر وہ مراد ہے جو ایمان لائے، صبر کیا، رحم کی، ایک دوسرے کو وصیت کی، خرچ کیے جو لسٹ اللہ نے دی تھی. تو پھر یہ لوگ صدیقین اور شہداء کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اگر کسی کے دل میں مال کی محبت ہے، اگر ایمان بھی لے آیا ہے، تو پھر وہ عبداللہ بن ابی منافق کی طرح بنے گا. ایمان کی کھیتی ہری بھری نہیں ہوگی، زمین تھور والی ہوگی. تھور والی زمین پہ کیا ہوتا ہے؟ فصلیں نہیں لگتی ہیں. تو وہ نفاق والا ایمان اس کے پاس ہوگا، منافقت والا ایمان ہوگا. پھل پھول لگیں گے جب یہ گندگی کو نکال دو گے، تو مال کی محبت کو کاٹ کر پھینک دیں گے، تو ثم کان من الذین، پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. سورۃ فجر میں نقشہ کشی کی گئی تھی اور ادھر اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لے کہ ایک کسی کو بندہ مثال دیتا ہے نا کہ ایک بات پہ بات بتاتا ہے کہ ہاں ایسے کرو گے تو تم بڑے کامیاب ہو جاؤ گے، اور دوسری جگہ آ کے کوئی راستہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ راستہ ہے، اس راستے پر چلو. تو ایمان لانا انفرادی طور پر معاشرے کو نہیں بدلے گا، اجتماعیت، جمعیت ضروری ہے. اجتماعی جدوجہد جو ہوتی ہے وہ نہایت ضروری ہوتی ہے. کچھ لوگ دین کا کام بھی اکیلے ہی سارا کرنا چاہتے ہیں اور کسی اور کو موقع نہیں دیتے. تو اس میں یہ بھی درس ملتا ہے کہ کہیں بھی کوئی کلاس کام کر رہا ہو تو اس میں نئے لوگوں کو
जो लोग ट्रेन हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उन लोगों को मौका देना चाहिए कि वो आए, उसमें वो भी काम करें। और उसमें देखें जो बंदा वो लेकर आता है ना, तो उसके लिए भी वो सदका जारिया बन जाते हैं। अल्लाह ना करे, देखे मौत तो हमारे साथ लगी हुई है ना। अगर अब मैं कहूँ ना कि नहीं, मैं तो अपनी सीट किसी को नहीं दूंगी, मुझे ही करना है, इस पे कोई ना आए, तो अब क्या है, अगर मैं मर जाती हूँ तो मैं तो कब्र में जाऊंगी, तो मैं अपना जो है सदका जारिया का दरवाजा बंद कर दी हूँ। लेकिन अगर हमने अपने पीछे कुछ लोग तैयार कर लिए, और फिर लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इस पे आके ना बिठा के ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जब आप किसी को पढ़ाते हैं, करते हैं, तो इसमें आपकी ट्रेनिंग होती है। वो होते हैं ना, पंजाबी में होते हैं कि चाके खुलते हैं, तो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस जो होता है बिल्डअप होता है, तो वो आगे फिर बढ़ता जाता है। तो हमको नए स्टूडेंट, नए जो है, उनको ऐसे मौके देने चाहिए। अब हम कुरान खत्म कर रहे हैं, आप में से भी जो लोग इस काबिल है, जिन्होंने अपने नोट्स तैयार किए हैं, वो कुछ कर सकते हैं, तो अगर टीचर को जाना पड़ जाता है, तो पीछे वो क्लास को संभाले। ऐसा होना चाहिए। तो इस चीज से काम नहीं पड़ता, क्योंकि दीन में जितना आप करेंगे उतना आपको उससे फायदा मिलेगा, वो उतने ही लोग आपके लिए बेहतरीन सदका जारी बनेंगे। तो माशरे में माहौल को तब्दील करना होगा, तो तब इनकलाब आएगा। इस एतबार से ये आयत सूरतुल असर की आयत नंबर 3 से बहुत मुशाबा है कि नेकी के काम करने के लिए सब्र की जरूरत है। और इधर अमले साले जो है गर्दन आजाद करना, घाटी पार करना, मिस्कीन यतीम को खाने खिलाना, और इधर अमले साला को मुकदम किया है ईमान पर। और सूरत असर में आप देखेंगे कि सब्र पहले आया है और फिर आका आएगा उधर, वतवासो बिसब्र वतवासो बिल हक, वहां पर ऐसे आपको मिलेगा। आयत नंबर चल रहे हैं 18, इकट्ठी करते हैं अब सारी आयतें जो रहती हैं। उलाए का यही लोग हैं अस्हाबुल मैमना, दाएं हाथ वाले, वल्लजीना वो जिन्होंने कफरू कुफर किया, भी आयातना हमारी आयात के साथ, हम वो अस्हाबुल मशअमा, बाएं हाथ वाले हैं, अलैहिम इन पर, नारुन आग होगी, मुसदह बंद की हुई। अब ऐसा है कि दो तरह के किरदार थे ना, तो दो तरह के अमाल हमने देखे, तब उसी के मुताबिक अल्लाह ताला अंजाम भी बता रहा है कि दो तरह के इनके अंजाम भी होंगे। अब मैमना यमन से, यमीन दाएं हाथ को कहते हैं, और दाएं हाथ यमन से बरकत भी होती है, दाएं हाथ वाले, और अर्श के दाएं तरफ होंगे, और दाएं हाथ में इनको अमाल नामे मिलेंगे। ये बरकत वाले लोग होंगे, सादतमंद, खैर और भलाई वाले, और नेकियों के कामों में तेजी से आगे बढ़ने वाले। मशअमा शीन वाउमीम शोम से नहुसत, बदबख्तगी, बदकिस्मती। तो तकाबुल इसमें फजर का अक्सर देखा है, अक्सर हिस्सा कफार पर था। इधर आपने देखा कि फजर का जो आखिरी हिस्सा था उस पर ज्यादा तफसील आई है इस आयत में। उसके शुरू में ज्यादा जो था कुफार के ऊपर, जो कुफर करने वाले लोग थे उनके ऊपर तस्करा, तो आखिर में अल्लाह ताला ने 2 आयत दे दी थी, या अय्युहत नफ्सुल मुतमन्ना इरजी इला रब्बिका मर्दियतन वाली जो आई थी। और इधर समझ लिया तो उन आयत की पूरी डिटेल आ गई है। तो अल्लाह ताला की आयत का इनकार करने वाले जो है नौसत वाले लोग होंगे। और सूरत वाक़या में भी बाएं हाथ वाले हमने पढ़ लिया, अस्हाबुल शमाल वाले। तो दो तरह के अंजाम है। और अलैहिम नारु मूसदा, इनके ऊपर जो है आग मोंद दी जाएगी। जिस तरह तनूर को बंद किया जाता है, तो सारी हरारत, सारी आग जो होती है उसके अंदर रह जाती है, बिल्कुल जैसे आप अवन का दरवाजा बंद कर देती है, तो सारी हीट अंदर रह जाती है, बाहर नहीं लगती। तो ये इस तरह उनको आग में डाला जाएगा। अल्लाह मनाता अल्लाह अजरनी मिनन नार। ये आयत इस पे हमने खत्म कर ली है। तो रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाब।